السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم باب اول پڑھنے جا رہے ہیں جی۔ کوشش کریں گے مکمل باب اسی سبق میں ہو جائے۔ چند ایک وقت ذرا زیادہ لگے گا لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ باب مکمل کریں گے۔ تو دو علامت تانیث کا قانون ہے جی۔ دو علامات تانیث کا فعل میں جمع ہونا مطلقاً منع ہے، چاہے علامت ایک جنس کی ہو یا الگ جنس کی ہو، جیسے ضربنا جو اصل میں ضربتنا ہے۔ اور اسم میں جمع ہونا تب منع ہے جب دونوں علامات ایک ہی جنس کی ہوں، جیسے ضارباتن جو دراصل ضاربتاتن ہے۔ الگ جنس کی مثال جیسے ضربیاتن جس کی بنا ضربا سے ہوئی ہے۔ تو دیکھیں ضربیاتن میں یا اور تا علامتیں ہیں لیکن دونوں الگ جنس کی ہیں، جمع ہو گئی ہیں۔ ضاربتاتن میں دونوں تا ہیں، ایک جنس کی ہیں، جمع نہیں ہوئی۔ ضربنا فعل ہے تو الگ جنس کی ہیں تب بھی جمع نہیں ہو سکی، لہذا ضربیاتن میں الگ جنس کی دو علامات یا اور تا جمع ہیں۔ تو آگے ہم آ جاتے ہیں جی۔ یہ ہمارے پاس اس کی پھر ماضی کی بنا ہے۔ ماضی سے ہم شروع کرتے ہیں تو ماضی کی بنا ضرب را ضربن بنا کردن عرف ورا برال خود گزشتہ ثانی را فتح دادا تنوین تمکن علامت اسمیت را حذف کردہ آخرش را مبنی بر فتح ساختہ ضرب شد۔ ضربنا کی بنا اس وجہ سے کہ اس میں قانون جاری ہوا ہے، تو ضربنا را ضربت بنا کردن نون مفتوحہ برائے علامت تانیث و ضمیر فاعل در آخرش در آوردہ ضربت نشد پس اجتماع دو علامت تانیث شد دریا کلمہ وہیں چنی ثقیل بود لہذا تا را حذف کردہ ما قبل نون را ساکن کردہ تا توالی اربع رکعت لازم نہایت یعنی ضربانا ہو جائے گا۔ تو توالی کا مطلب ہے پے در پہ 4 رکعت ایک کلمہ میں لازم آ رہی ہیں، لہٰذا فیما وکل کلمۃ الواحدہ اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ مکمل کلمہ تو نہیں ہے لیکن کل کلمۃ الواحدہ یعنی کلمہ واحدہ کی طرح ہے، تو لہٰذا اس میں سے اس کو ساکن کر دیتے ہیں با کو، تو ضربنا ہو جائے گا۔ ضربہ کی بنا ضربہ را ضرب بنا کردن حرف ورا ضمہ دادا ما قبل آخر را کسرہ دادا ضربہ الاخری شدن۔ یہ پورا ہو گیا جی، بنا بھی ہو گئی اور یہاں یہ قانون بھی بتا دیا وہ والا۔ اب ماضی کو ہم دیکھتے ہیں۔ ضربہ مارا اسے ایک مرد نے صیغہ واحد مذکر غائب، اسی طریقے سے پوری گردان ہوگی ضربا ضربو۔ اب دیکھیں مارا ان دو مردوں نے صیغہ تثنیہ مذکر غائبین ضربو جمع یعنی مارا ان سب مردوں نے صیغہ جمع مذکر غائبین ضربت مارا اسے ایک عورت نے صیغہ واحدہ مؤنث غائبہ ضربتا مارا ان دو عورتوں نے صیغہ تثنیہ مؤنث غائبتین ضربنا مارا ان سب عورتوں نے صیغہ جمع مؤنث غائبات ضربتا مارا تو ایک مرد نے صیغہ واحد مذکر مخاطب ضربتما مارا تم دو مردوں نے صیغہ تثنیہ مذکر مخاطبین ضربتم مارا تم سب مردوں نے صیغہ جمع مذکر مخاطبین ضربتی مارا تو ایک عورت نے صیغہ واحدہ مؤنث مخاطبہ ضربتما مارا تم دو عورتوں نے صیغہ تثنیہ مؤنث مخاطبتین ضربتن مارا تم سب عورتوں نے صیغہ جمع مؤنث مخاطبات ضربتو مارا میں ایک مرد یا عورت نے صیغہ واحد متکلم ضربنا مارا ہم سب مرد یعنی سب نے، ظاہر ہے مطلب مرد ہوں یا عورتیں دو ہوں یا دو سے زائد ہوں، سب کے لیے متکلم مال غیر ہے، زمانہ ماضی ان سب کے ساتھ لگ جائے گا۔ تو یہ ماضی معلوم کی گردان ہے۔ یہاں ماضی مجہول کی گردان لکھی گئی ہے۔ ضربہ ضربا ضربو، یہ اسی طریقے سے مارا گیا وہ ایک مرد صیغہ واحد مذکر غائب، ضربا مارے گئے وہ دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر غائبین، ضربا ضربو مارے گئے وہ سب مرد صیغہ جمع مذکر غائبین۔ اسی ترتیب سے ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا۔ آپ روک کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، صیغوں کی ترتیب بالکل وہی ہے جو صیغوں کی ترتیب عام طور پہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے صیغوں کی ترتیب ہے، یعنی غائب غائبین غائبین غائبہ غائبتین غائبات۔ آپ دیکھیں ضربت ضربتا ضربنا، یہ غائبہ غائبتین غائبات ہیں۔ ضربت ضربتما ضربتم مخاطب مخاطبین مخاطبین، ضربتی ضربتما ضربتن، یہ بھی کیا ہوگی مخاطبہ مخاطبتین مخاطبات، ضربتو ضربنا واحد متکلم متکلم مال غیر۔ یہ ترتیب ہے جی اس کی۔ آگے آج آپ آ جائیں جی، تو یہ ماضی کی کچھ ترتیب بتائی گئی ہے۔ ماضی مطلق عام ہے جس میں معنی یا گردان کے ساتھ کوئی اضافہ نہ ہو، تو ماضی تمنائی جس کے شروع میں لئی تھا، ماضی شکیہ بھی ایک ہوتی ہے جس کی ابتدا میں لا اللہ، اور ماضی شرطیہ جس میں لو کا اضافہ ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ ماضی کی 3 مشہور اقسام ہیں۔ ماضی قریب ماضی کے شروع میں قد لگانے سے بنتی ہے، قد ضربہ یعنی مارا ہے اسے ایک مرد نے،
اور ماضی بعید جو ماضی کے صیغہ کے ساتھ کانا لگا کر بنائی جاتی ہے، ماضی کے ساتھ کانا کا صیغہ بھی بدلتا رہتا ہے، جیسے کانا ضربا، کانا ضربا، کانو ضربو، اس طریقے سے ہو گیا کانا ضربا، کانو ضربو۔ تو مارا تھا اس ایک مرد نے، مارا تھا ان دو مردوں نے، اس طریقے سے یہ ہو جائے گی۔ آگے آپ آ جائیں تو ماضی استمراری جو مضارع کے صیغہ کے ساتھ کانا بڑھانے سے بنتی ہے، جیسے کانا یضربو، مارتا تھا وہ ایک مرد، کانا یضربان، مارتے تھے وہ دو مرد۔ تو یہاں کانا کا صیغہ بھی مضارع کے ساتھ تبدیل ہوگا تو یہ استمراری ماضی بن جائے گی۔ آگے آپ آ جائیں جی تو یہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ مضارع کا قانون ہے یہاں پر۔ تو ہر وہ باب جس کی ماضی 4 حرفی ہو اس کے مضارع معلوم میں حروف عطین کو حرکت ضمہ کی دیتے ہیں، جیسے اکرم سے یکرمو، اگر ماضی 4 حرف سے کم یا زیادہ ہو تو مضارع معلوم میں حروف عطین کو حرکت فتح دے دیتے ہیں، جیسے ضربہ اور یضربو، اکتسب یکتسبو۔ جس باب کے شروع میں تا زیادہ متردہ ہو اس کے مضارع معلوم میں ما قبل آخر کو حرکت فتح دیتے ہیں، جیسے تصرف یتصرف۔ اگر تا زیادہ متردہ شروع میں نہ ہو تو ما قبل آخر کو حرکت کسرہ دے دیتے ہیں، جیسے اکرم سے یکرمو۔ ثلاثی مجرد کے مضارع کا ما قبل آخر وزن کے مطابق ہوگا، جیسے ضرب سے یضربو، نصر سے ینصرو۔ اب بنا ہے اس میں یضربو کی، یضربو راس ضربہ بنا کردن۔ یہ دونوں جو قانون ہیں اوپر آپ دیکھ رہے تھے، ان دونوں قانونوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ مضارع بن جاتا ہے ان دونوں قوانین کے مطابق۔ عام طور پر ہماری کتاب میں ان کو کہتے ہیں ماضی 4 حرفی اور تا زائدہ متردہ کا قانون، تو لہٰذا ہم نے مطلق اس کو مضارع کا نام دے دیا، مضارع کا قانون اس کو ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ پورا مضارع پورا اسی طریقے سے بنتا ہے، یعنی سارا مضارع اس میں احاطہ ہو جاتا ہے ہر طرح کے مضارع کا، چاہے وہ ثلاثی مجرد کا ہو یا ثلاثی مزید کا، رباعی مجرد، رباعی مزید کا۔ اور خاص طور پر 2 جگہ، یعنی کہ ایک شروع میں حروف عطین کو کون سی حرکت دینی ہے اور دوسرا ما قبل آخر کیا ہوگا، اس لحاظ سے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیں آپ، یضرب راس ضربہ بنا کردن، یک یک حرف مفتوحہ ظروف عطین بیسکان فاکل مدر اولش در آوردہ ما قبل آخر را کسرہ دادا ضمہ اعرابی در آخرش در آوردہ یضرب شد۔ اور یضرب راس یضرب بنا کردن حرف اول را ضمہ دادا ما قبل آخر را فتح دادا یضرب شد۔ اس طریقے سے یہ دونوں چیزیں ساری مضارع کے لحاظ سے ہر چیز مکمل ہو گئی ہے جی، بنا بھی ہو گئی ہے اور اس کا قانون بھی بتا دیا گیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پر مضارع کا جو بنا اس کی جو مطلب صیغوں کی ترتیب ہے، تو مضارع جی یضرب مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب زمانہ حالیہ استقبال میں۔ آگے گردان لکھی گئی، یضربان یضربون، تضرب تضربان، یضربن تضرب تضربان، تضربون تضربین، تضربان تضربن، اضرب نضرب۔ کہیں غلطی ہوگی تو وہ درست کر لیں۔ نوٹ، مضارع معلوم کے کسی بھی صیغے میں مضارع کا قانون جاری ہوتا ہے، یعنی وہ مکمل جو پچھلا قانون بتا دیا گیا ہے۔ اور مضارع مجہول آپ دیکھیں، یضرب مارا جاتا ہے، لفظ یہاں پر مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ اور اسی طریقے سے گردان ہے، یضربان یضربون، تضرب تضربان، یضربن تضرب تضربان، تضربون تضربین، تضربان تضربن، اضرب نضرب۔ صیغوں کی ترتیب ساتھ لگا دینی چاہیے۔ یضربان تثنیہ، اسی طریقے سے یضربون جمع مذکر غائبین، تضرب واحدہ مؤنث غائبہ، تضربان، اس طریقے سے آخر تک ہو جائے گی۔ اس میں فاعل کی بنا کر لیتے ہیں۔ اس میں فاعل ضارب راز یضرب بنا کردن، یا حرف مضارعت را حذف کردہ، فا کلمہ فتح دادا، عین کلمہ برال خود گذشتہ، تنوین تمکن علامت اسمی در آخرج در آوردہ ضارب شد۔ یا مدہ زائدہ کا قانون ہے، یہاں پر ہر مدہ زائدہ اسم میں دوسری جگہ واقع ہو تو جمع اقصا اور تصغیر میں اسے واو مفتوحہ سے بدلاتے ہیں، جیسے ضاربن اور ضاربتن سے زوارب اور زویربتن۔ یہاں پہ یہ جو الف ہے یہ مدہ زائدہ ہے، ضاربن میں، ضاربتن میں بھی، تو اس مدہ زائدہ کو جا کے آگے جمع اکثر زوارب و زویرب و زویربتن اس میں واو مفتوحہ سے بدلا دیا گیا ہے۔ آگے آپ آ جائیں جی تو ضاربن مارنے والا ایک مرد، صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، ضاربان مارنے والے 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر اس میں فاعل، ضاربون مارنے والے سب مرد بہت مرد، صیغہ جمع مذکر سالم اس میں فاعل۔ درمیان میں جو صیغے ہوتے ہیں یہ صیغے جمع مکسر کے ہوتے ہیں، تو ان میں ایک ہی معنی ہوتا ہے اور صیغے کی ترتیب بھی ایک ہی ہوتی ہے، ضربۃ ضراب ضرب ضرب ضرباء ضربان ضراب ضرب۔ یاد کرنے ہو تو آپ یوں ہی یاد کریں، ضربۃ ضراب ضرب 3 یاد کیے، پھر ضرب ضرباء ضربان 3 یاد کیے، ضراب ضرب کہہ دیا۔ ان سب کے ساتھ کیا ہوگا، مارنے والے بہت مرد، صیغہ جمع مذکر مکسر اس میں فاعل،
ضاربتن مارنے والی ایک عورت، صیغہ واحدہ مؤنث اسم فاعل، ضاربتان مارنے والی دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث اسم فاعل، ضارباتن مارنے والی بہت عورتیں، صیغہ جمع مؤنث سالم اسم فاعل، زوارب زیادہ مارنے والی بہت عورتیں، صیغہ جمع مؤنث مکسر اسم فاعل، زوائرب و زوائربۃ تھوڑا مارنے والا ایک مرد ایک عورت، صیغہ واحد مذکر مصغر اور واحدہ مؤنث مصغرہ اسم فاعل۔ نوٹ: آخری تین صیغوں میں مدہ زائدہ کا قانون جاری ہوا ہے، زوائرب و زوائربۃ میں بھی اور زوارب میں بھی۔ یہ اس کی ترتیب ہے جی۔ آگے آپ آ جائیں جی، تو اس میں مفعول کی بنا ہے مضروب راز یضرب بنا کردن، یا حرف مضارعت را حذف کردہ بجائے اسم مفتوح برائے علامت اسم مفعول در آوردہ، فا کلمرہ برال خود گزشتہ، عین کلمرہ ضمہ دادا، تنوین تمکن علامت اسم در آخرج در آوردہ۔ تو یہ مضروبن یہ لفظ ہو جائے گا، مضروبن، یہ را پر فتح آئی ہوئی ہے، یہاں پہ مضروبن ہے یہ۔ پس بروزن مفعولن و این چونی در کلام عرب نے آیت، یعنی مفعولن کے وزن پہ کلام عرب میں کوئی لفظ نہیں آتا، مکرمن آتا ہے، معاون آتا ہے، یہ دونوں شاذ ہیں، اینشاں ہم شاذن، لہذا زمہ این کلمہ اشباہ نمودن تاکہ زو وہ پیدا شد، این کلمہ میں اشباہ کریں گے، یعنی اس کو کھینچیں گے، لمبا کریں گے تو وہ پیدا ہو جائے گا، مضروبن ہو جائے گا۔ مضروبن کی گردان مضروبن، مضروبان، مضروبون، مضروبتن، مضروبتان، مضروبات، مضاریب، مضیریب و مضیریبہ تن آپ کہہ سکتے ہیں۔ مضروبن کا مطلب ہے مارا ہوا ایک مرد۔ اسی طریقے سے صیغہ واحد مذکر اسم مفعول، تثنیہ مذکر اسم مفعول، جمع مذکر واحدہ مؤنث۔ مضاریب مارے ہوئے سب مرد عورتیں، یعنی کہ صیغہ جمع مشترک اسم مفعول کہیں گے۔ مضیریب و مضیریبۃ تھوڑا مارا ہوا ایک مرد، تھوڑی ماری ہوئی ایک، اور صیغہ واحد مذکر مصغر واحدہ مؤنث مصغر اسم مفعول۔ یہ ترتیب ہے جی اس کی۔ آگے آپ آ جائیں جی، اللہ خیر کرے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی نون عرابی 4 مقامات پہ گر جاتا ہے، نون عرابی کا قانون اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 1 حروف جوازم کے داخل ہونے جیسے لم یضربا لم یضربو۔ نمبر 2 حروف نواسب کے داخل ہونے جیسے لن یضربا لن یضربو۔ نمبر 3 امر حاضر معلوم کی بنانے سے جیسے اضربا یضربو۔ نمبر 4 نون ثقیلہ نون خفیفہ آخر میں آنے سے جیسے یضربون سے یضربن اور یضربن وغیرہ۔ فعل جاد معلوم و مجہول کی بنا کے دیکھتے ہیں، لم یضرب لم یضرب راز یضرب یضرب الی آخری بنا کردن۔ چون لم جازمہ جادیہ در اولیاں در آوردہ آخریاں را جزم دادا، علامت جزمی سقوط حرکات شد در پنج صیغہ و سکوت نونات رابع شد در ہفت صیغہ و سکوت چیزیں نہ شد در دو صیغہ زیرانچ مبنی والمبنی ما لا يتغیر و آخر بدخول العوامل المختلفۃ علی لم یضرب لم یضرب الی آخری شدن۔ فعل نافی معلوم و مجہول کی بنا، لا یضرب لا یضرب راز یضرب یضرب بنا کردن، چون لا نافیہ غیر عملہ در اولیاں در آوردہ آخریاں را ہے عمل نہ کردہ، زیرانچہ دخلہ وردہ درمان آسنا کے در لفظ، یعنی لا یضرب لا یضرب تو کوئی عمل نہیں کرتی، لیکن لم یضرب لم یضرب یہ عمل کرتی ہیں کہ 5 صیغوں میں حرکت گر جاتی ہے، 7 صیغوں میں نون عرابی گر جاتا ہے۔ 2 صیغے ایسے ہوتے ہیں جمع مؤنث کے کہ وہ جو مبنی ہوتے ہیں، مبنی ہونے کی وجہ سے ان کا آخر تبدیل نہیں ہوتا، تو ان میں کوئی عمل بھی نہیں ہوتا۔ آگے آ جائیں جی آپ، اللہ بھلا کرے۔ تو یہاں پر ہے لم یضرب، اس کی گردان ہے لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربنا لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضربنا لم اضرب لم نضرب۔ تو اس کا پورا طریقہ دیکھیں آپ جی، اس کا یہ ہوگا کہ نہیں مارا اسے ایک مرد نے، یعنی چونکہ ماضی میں نفی پیدا ہو جاتی ہے لم کی وجہ سے، نہیں مارا اسے ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر اس میں واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائبین وہی ترتیب ہے، جمع مذکر غائبین، واحدہ مؤنث غائبہ، لم تضرب لم تضربا لم یضربنا، جمع مؤنث غائبات، نہیں مارا ان سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث غائبات، لم تضرب نہیں مارا تو ایک مرد نے، واحد مذکر مخاطب۔ اس طریقے سے یہ مکمل گردان ہے جی۔ یہاں پہ آپ آ جائیں جی، تو یہ اس کو کہتے ہیں جی لم یضرب، لم یضرب نہیں مارا گیا وہ ایک مرد، واحد مذکر غائب، لم یضربا نہیں مارے گئے وہ 2 مرد، تثنیہ مذکر غائبین، لم یضربو نہیں مارے گئے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائبین۔ اسی طریقے سے لم تضرب لم تضربا لم یضربنا، سب نظر آ رہا ہے آپ کو، نہیں ماری گئی وہ ایک عورت، نہیں ماری گئی وہ 2 عورتیں، نہیں ماری گئی وہ سب عورتیں۔ لم تضرب نہیں مارا گیا تو ایک مرد، واحد مذکر مخاطب، لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا، اسی طریقے سے لم تضربنا نہیں ماری گئی تم سب عورتیں، جمع مؤنث مخاطبات، وہی سب کچھ ہے۔ لم اضرب نہیں مارا گیا میں، واحد متکلم، لم نضرب نہیں مارے گئے ہم سب، متکلم مال غیر اس کو کہہ دیں گے۔
تو آگے آ جائیں جی ہم، تو یہاں پہ آ گیا ہے لا کے بارے میں نفی ہے، لا یضرب نہیں مارتا یا نہیں مارے گا، وہ ایک مرد زمانہ حالی استقبال میں. آگے اس کی صرف گردان لکھی ہے تو معنی وغیرہ خود لگا سکتے ہیں ساتھ. لا یضربان لا یضربون لا تضربوا لا تضربان لا یضربن لا تضربوا لا تضربان لا تضربون لا تضربین لا تضربان لا تضربن لا اضرب لا نضرب. لا یضرب نہیں مارا جاتا یا نہیں مارا جائے گا، وہ ایک مرد ہے زمانہ حالی استقبال میں. لا یضرب لا یضربان لا یضربون لا تضرب لا تضربان لا یضربن لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضربین لا تضربان لا تضربن لا اضرب لا نضرب. سارے کی ترتیب ایسے ہی ہے جی مکمل طور پہ. یہاں آ جائیں آپ، تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین کو اس حرف کی جنس کر کے ادغام کرنا واجب ہے. لام اور را میں بغیر غنہ کے، اور یا نون واو میں غنہ کے ساتھ، جیسے من یشاء رعد و برق، بشرطے کہ ایک کلمہ نہ ہو جیسے عنوان وغیرہ. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آئے تو میم سے بدل کر اقلاب کر دے، جیسے من بعد لفی شقاق بعید. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار کرنا واجب ہے، جیسے انعمت سواء علیہم. الف کے علاوہ بقیہ حروف میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا کرنا واجب ہے، جیسے انذرتہم عزیز ذو انتقام. تو یہ ساری ترتیب ہے جی. حروف یرملون کی ترتیب، اس میں ادغام ہوتا ہے، اس کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہو جاتا ہے، اس کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو اظہار ہو جاتا ہے، حروف بقیہ حروف آ جائیں تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں، اخفاء ہو جاتا ہے. تو یہ ادغام، اقلاب، اظہار، اخفاء، یہ ساری ترتیبیں ان کی. تو اس کو نون ساکن نون تنوین کا قانون بھی کہہ سکتے ہیں. ہماری کتاب میں اس کو دو قانون ہیں، یرملون کا قانون الگ اور با مطلق کا الگ. ایک کو با مطلق کا نام دیا گیا ہے، ایک کو یرملون کا نام دیا گیا ہے. اچھا جی، اب آپ آ جائیں فعل نفی معلوم و وجول مؤکد بل ناسبہ بنا. لن یضرب لن یضربا الی آخری راز یضرب یضرب بنا کردن چولا ناسبہ نافیہ در اولیاں در وردہ آخریاں را نصب دادا علامت نصب بزور فتحات شدر پنج پنج سیگا و سکوت نونات راب شدر ہفتب سیگا و سکوت چیزیں نہ شدر دو دو سیگا زیران چک مبنی انت والمبنی مالا تغیر و آخر ہو. یعنی پانچ پانچ سیغوں میں تو فتح دیا جاتا ہے، سات سات سیغوں سے نون رابی گر جائے گا، دو سیغوں میں کچھ عمل نہیں ہوگا، اسی طریقے سے مبنی ہے. تو یہ پڑھتے ہیں لن یضربا لن یضربا لن یضربو. لن یضربا ہرگز نہیں مارے گا، وہ ایک مرد زمانہ استقبال میں. لن یضربا لن یضربو لن تضربا لن تضربا لن یضربنا لن تضربا لن تضربا لن تضربو لن تضربی لن تضربا لن تضربنا لن اضربا لن نضربا. سیغوں کی ترتیب وہی ہے، ساتھ لگا سکتے ہیں، معنی بھی مجہول. لن یضربا ہرگز نہیں مارا جائے گا، وہ ایک مرد زمانہ استقبال میں. لن یضربا لن یضربو لن تضربا لن تضربا لن یضربنا لن تضربا لن تضربا لن تضربو لن تضربی لن تضربا لن تضربنا لن اضربا لن نضربا. یہ اس کی ترتیب ہو گئی ہے جی. اچھا آگے آپ آ جائیں جی، تو کیا ہے یہاں پر کہ دیکھتے ہیں ہم. امر حاضر معلوم کے 6 صیغے فعل مضارع مخاطب کے 6 صیغوں سے بنایا جاتے ہیں. امر حاضر معلوم کا قانون اس کو کہہ دیتے ہیں جی. بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کی تا کو حذف کرنے کے بعد دیکھیں گے، ما بعد تا متحرک ہو تو وہی امر ہوگا، جیسے تعید سعید، تکرم سے کرم. ما بعد تا ساکن ہو تو عین کلمہ کو دیکھیں گے، اگر عین کلمہ مضموم ہو تو شروع میں حمزہ وصل مضموم لائیں گے، جیسے تنصر سے انصر. عین کلمہ مفتوح ہو یا مکسور ہو تو شروع میں حمزہ وصل مکسور لائیں گے، جیسے تعلم سے علم، تضرب سے اضرب. باب فعل کا حمزہ قطعی ہی امر کے شروع میں آئے گا، جیسے تکرم سے اکرم. یعنی حمزہ قطعی گر جاتا ہے باب فعل، جب پڑھیں گے ہم دیکھیں گے تو امر میں وہی واپس آ کے اکرم بن جاتا ہے. فعل امر حاضر معلوم کی بنا یہاں لکھیے، اضرب راز تضرب و بنا کردن، تعارف مضارعت را حذف کردن، مباد تا ساکن مان چو ابتدا و سکون محال بود، پس نظر کردہ بسو عین کلمہ کو مضموم نہ بود، لہذا حمزہ وصلیہ مکسورہ در اولیاں در وردہ آخریاں را وقف کردہ، علامت وقفی سکوت حرکت شدر یک سیغہ و سکوت نونات رابع شدر چار سیغہ و سکوت چیزن شدر یک سیغہ زیران چک مبنیہ دل آخری. دیکھیں یہاں وہی جزم والا عمل ہوتا ہے تو ایک سیغے سے حرکت گر جاتی ہے، 4 سیغوں میں کیا ہوتا ہے، نون رابع گر جاتا ہے، اور ایک سیغہ کیا ہوتا ہے ایسا ہے جو مبنی رہ جاتا ہے. تو وہی ترتیب ہے اس کی بھی. اب یہ امر کی گردان لکھی ہوئی ہے، اضرب
امر کی گردان کہیں رہ گئی ہے، امر حاضر معلوم کی، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا آتی ہے، اور اضربن اضربان اضربن اضربن اضربان اضربنان اضربن اضربن اضربن۔ طریقہ یہ ہے، اضرب مار تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر مخاطب، اضربا مارو تم دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر مخاطبین، اضربو مارو تم سب مرد صیغہ جمع مذکر مخاطبین، لتضربی اضربی مار تو ایک عورت صیغہ واحد مؤنث واحدہ مؤنث مخاطبہ، اضربا مارو تم دو عورتیں، اضربنا مارو تم سب عورتیں، اس طریقے سے یہ ہوگا۔ اور اس طریقے سے ثقیلہ اس کا آئے گا، اضربن اضربان اضربن اضربن اضربان اضربنان اضربن اضربن اضربن۔ یہ کہیں تحریر آگے پیچھے ہو گئی ہے تو بہرحال آپ اس کو حل کر سکتے ہیں، میرے جیسے زبانی کہہ دیا ہے۔ باقی یہ امر حاضر مجہول ہے، یہ لتضرب سے ہوگا، لتضرب لتضربا لتضربو، چاہیے کہ مارا جائے تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر مخاطب، لتضربا چاہیے کہ مارے جاؤ تم دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر مخاطبین، لتضربو چاہیے کہ مارے جاؤ تم سب مرد صیغہ جمع مذکر مخاطبین، لتضربی چاہیے کہ ماری جائے تو ایک عورت صیغہ واحدہ مؤنث مخاطبہ، لتضربا لتضربنا۔ ثقیلہ بھی اسی طریقے سے، لتضربن چاہیے کہ ضرور بالضرور مارا جائے تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر مخاطب، لتضربا چاہیے کہ ضرور بالضرور مارے جاؤ تم دو مرد، اور لتضربن چاہیے کہ ضرور بالضرور مارے جاؤ تم سب مرد، لتضربن یہ ہے چاہیے کہ ضرور بالضرور مارے جائے تو ایک عورت واحدہ مؤنث مخاطبہ، لتضربان لتضربنان یہ جمع کے لیے ہو گیا، اور لتضربان لتضربن لتضربن مؤکد بانون تاکید خفیفہ کے چونکہ دو ہی صیغے آتے ہیں۔ یہاں پہ آ جاتا ہے جی امر غائب معلوم حاضر کے بعد، لی اضرب لی اضربا لی اضربو لتضرب لتضربا لی اضربن لی اضرب لی، امر غلبے کی وجہ سے غائب کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اس میں متکلم کی بھی دو صیغے ہیں، لی اضرب لی نضرب، تو ترتیب وہی ہے غائب کی جیسے ہوتی ہے، چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد واحد مذکر غائب، چاہیے کہ مارے وہ دو مرد تثنیہ مذکر غائبین، چاہیے کہ مارے وہ سب مرد جمع مذکر غائبین، اسی طریقے سے یہ آخر تک کہلائے گا۔ لیضربن چاہیے کہ ضرور بضرور مارے وہ ایک مرد واحد مذکر غائب، اسی طریقے سے کہیں گے، صیغوں کی ترتیب وہی ہوگی ثقیلہ میں جیسے اوپر ہے، تو لیضربن لیضربان لیضربن لتضربن لتضربان لیضربنان لیضربن لنضربن لیضربن لیضربن لتضربن لیضربن لنضربن، اس کو کہیں گے۔ تو یہاں پر صیغے آ جاتے ہیں، ایک قاعدہ یہ یاد رکھا جائے کہ تثنیہ اور جمع مؤنث خفیفہ میں نہیں آتا، خفیفہ میں تثنیہ بھی نہیں آتا، جمع مؤنث بھی نہیں آتا۔ اچھا جی آگے آپ آ جائیں جی، تو یہ امر غائب مجہول ہے، لیضرب چاہیے کہ مارا جائے وہ ایک مرد واحد مذکر غائب، لیضربا چاہیے کہ مارے جائیں وہ دو مرد تثنیہ مذکر غائبین، لیضربو چاہیے کہ مارے جائیں وہ سب مرد جمع مذکر غائبین، لتضرب چاہیے کہ ماری جائے وہ ایک عورت واحدہ مؤنث مغائبہ، لتضربا لیضربن لیضرب لنضرب وہی ترتیب ہے، لیضربن چاہیے کہ ضرور بضرور مارا جائے وہ ایک مرد وہی ترتیب ہوگی، لیضربان لیضربن لتضربن لتضربان لیضربنان لیضربن لنضربن لیضربن لیضربن لتضربن لیضربن لنضربن، یہ ساری ترتیب ہے اس کی۔ یہاں پہ آپ آ جائیں جی کہ یہاں لکھا ہے کہ چند جوازی صورتیں، چند کلمات میں کچھ صورتیں پڑھنا جائز ہیں، جیسے فاعلہ حلقی العین میں 3 صورتیں پڑھنا جائز ہیں، شہیدہ میں شاہدہ شہدہ شہیدہ پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی فاعلہ میں فعلہ پڑھنا جائز ہے۔ اسی مناسبت سے لنضربن کے شروع میں واو لگا کر ولنضربن پڑھیں گے تو ولنضربن اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، نون ساکن نون خفیفہ کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، جیسے ضاربن سے ضاربن 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 سے ضاربو ضاربی ضاربا پڑھ سکتے ہیں، اضربن 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 سے اضربا اضربو اضربی پڑھنا جائز ہے۔ اسی مناسبت سے ولنضربن میں ولنضربا پڑھنا جائز ہو جائے گا، پھر ولنضربے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الف جو کلمہ کے آخر میں ہو اور اسے یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا جائز ہے، جیسے اسے مالا کہتے ہیں، والضحیٰ میں والضحیٰ، اسی مناسبت سے ولنضربن میں ولنضربے پڑھنا جائز ہے، یعنی لنضربن میں وہ لگا کہ ولنضربن ولنضربن ہو جائے گا، فاعلہ میں فعلہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ولنضربن میں نون خفیفہ ہے تو اس کو الف سے بدلا سکتے ہیں ولنضربا، آخر میں مالا بھی کر سکتے ہیں تو ولنضربے پڑھ سکتے ہیں اس کو۔
اچھا جی، آگے آ جائیں آپ. تو یہ نئی حاضر معلوم ہے. لا تضرب مت مار تو ایک مرد. لا تضربا مت مارو تم دو مرد. لا تضربو مت مارو تم سب مرد جمع مذکر مخاطبین. لا تضربی مت مار تو ایک عورت. مت مارو تم دو عورتیں. مت مارو تم سب عورتیں. لا تضربن ہرگز مت مار تو ایک مرد. لا تضربان ہرگز مت مارو تم دو مرد. لا تضربن ہرگز مت مارو تم سب مرد. لا تضربن ہرگز مت مار تو ایک عورت. لا تضربان ہرگز مت مارو تم دو عورتیں. لا تضربنان ہرگز مت مارو تم سب عورتیں. ایسے خفیفہ اس کا آ جائے گا لا تضربن، لا تضربن، لا تضربن. یہ اس کا خفیفہ ہے. اچھا جی، مجہول پہ آ جائیں. امر نئی حاضر مجہول. لا تضرب چاہیے کہ نہ مارا جائے تو ایک مرد واحد مذکر مخاطب. لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا. ثقیلہ بھی اس کا اسی طریقے سے آئے گا. لا تضربن، لا تضربن، لا تضربان چاہیے کہ ہرگز ہرگز نہ مارا جائے تو ایک مرد. ہرگز ہرگز نہ مارے جاؤ تم دو مرد. تو اسی طریقے سے لا تضربن، لا تضربان، لا تضربن، لا تضربن، لا تضربان، لا تضربنان، لا تضربن، لا تضربن، لا تضربن. یہاں پہ آپ آ جائیں جی. نئی غائب معلوم چاہیے کہ نہ مارے وہ ایک مرد واحد مذکر غائب. لا یضربان لا یضرب، لا یضربا، لا یضربو. لا تضرب، لا تضربا، لا یضربن، لا اضرب، لا نضرب. لا یضربن چاہیے کہ ہرگز ہرگز نہ مارے وہ ایک مرد. لا یضربان چاہیے کہ ہرگز ہرگز نہ ماریں وہ دو مرد. لا یضربن چاہیے کہ ہرگز ہرگز نہ ماریں وہ سب مرد. لا یضربن، لا یضربان، لا یضربن، لا یضربن، لا تضربن، لا تضربان، لا یضربنان، لا اضربن، لا نضربن. اسی طریقے سے ثقیلہ اس کا آ جائے گا. لا یضربن، لا یضربن، لا تضربن، لا اضربن، لا نضربن. تو یہ ساری ترتیب ہے جی. نئی غائب معلوم کیجیے. ہمارے پاس انشاءاللہ جی آخری مطلب سبق ہے یہ یہاں پہ اس مناسبت سے یہ جو شروع کیا آج ہم نے. تو لا یضرب چاہیے کہ نہ مارا جائے وہ ایک مرد واحد مذکر غائب. لا یضرب، لا یضربا، لا یضربو. اسی طریقے سے پڑھیں گے چاہیے کہ نہ مارے جائیں وہ سب مرد. لا تضرب، لا تضربا، لا یضربنا. لا اضرب چاہیے کہ نہ مارا جاؤں میں ایک مرد. لا نضرب چاہیے کہ نہ مارے جائیں ہم سب. صیغہ متکلم مال غیر. موقت بانون تاکید ثقیلہ پڑھیں گے. لا یضربن، لا یضربان، لا یضربن، لا تضربن، لا تضربان. وہی ترتیب ہوگی. چاہیے کہ ہرگز ہرگز نہ مارا جائے وہ ایک مرد. چاہیے کہ ہرگز ہرگز نہ مارے جائیں وہ دو مرد. چاہیے کہ ہرگز ہرگز نہ مارے جائیں وہ سب مرد. چاہیے کہ ہرگز ہرگز نہ ماری جائے وہ ایک عورت. ہرگز ہرگز نہ مارے جائیں وہ دو عورتیں. نہ ماری جائیں وہ سب عورتیں. لا اضربن نہ مارا جاؤں میں. لا نضربن ہرگز ہرگز نہ مارے جائیں ہم سب. یہ اس کی ترتیب ہو جائے گی. اور اس کا کیا ہے خفیفہ یہ لکھ دیا گیا ہے. خفیفہ اس کا آخر جی انشاءاللہ. لا یضربن چاہیے کہ ہرگز نہ مارا جائے. اس میں ذرا کہ ظاہر تاکید کم ہوتی ہے. ثقیلہ میں تاکید زیادہ ہوتی ہے، خفیفہ میں تاکید کم ہوتی ہے. تو لا یضربن چاہیے کہ ہرگز نہ مارا جائے وہ ایک مرد واحد مذکر غائب. لا یضربن چاہیے کہ ہرگز نہ مارے جائیں وہ سب مرد جمع مذکر غائبین. لا تضربن چاہیے کہ ہرگز نہ ماری جائے وہ ایک عورت واحدہ مؤنث غائبہ. لا اضربن چاہیے کہ ہرگز نہ مارا جاؤں میں واحد متکلم. لا نضربن چاہیے کہ ہرگز نہ مارے جائیں ہم سب متکلم مال غیر. یہ انشاءاللہ جی ساری ترتیب ہم نے آپ کو مکمل کر کے بتا دی ہے اس پورے باب کی جی. تو انشاءاللہ بہت زیادہ مفید رہے گا یہ. اور اس کو آپ دیکھیں گے تو پورا باب انشاءاللہ آپ سے حل ہو جائے گا. تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن چھٹیاں ہیں، وقت لگائیں انشاءاللہ. تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. اس کو روک کے ویڈیو کو بعد میں جب جائے لائیو کے بعد تو پھر اس کو آپ بے شک ہر چیز کو روک کے دیکھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اس پہ کام کر سکتے ہیں، اس کو یاد کر سکتے ہیں، اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت مفید ہوگا. ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.